جب تک مسلمان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اجنبیت رکھتا ہے، ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اچانک اللہ کے راستے سے کوئی صحابی واپس آئے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اللہ کے راستے میں پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی وقت ہاتھ کٹا اور وہ سفر سے واپس آئے تو زخم کا بھی اثر تھا اس میں، اور ایک عیب بھی تھا ہاتھ میں۔ ابھی آ کے بیٹھے تھے حضرت عمر کے پاس، تو خیال یہ ہوا کہ دسترخوان لگنے لگا کھانے کا، تو یہ اس خیال سے آہستہ سے کھسک گئے وہاں سے اور پیچھے ہٹ گئے کہ دسترخوان لگ رہا ہے کھانے کا اور میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا ہے، اور یہ دسترخوان میں بیٹھنے والے ان کے ساتھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، گھن کریں گے میرے ہاتھ کی وجہ سے۔ یہ سوچ کر یہ صحابی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہے دسترخوان سے صرف اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو دسترخوان پر۔ ان کو بٹھایا، جب کھانے کا برتن آیا، کھانے کا جب برتن آ کر رکھا گیا تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ محبتیں ایسے پیدا کی گئی تھی۔ غیروں نے تو مسلمانوں کو اچھوت بنایا ہے کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، بہن بھائی ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے، اور ہمارے تبلیغ بھی داخل ہو گیا ہے کہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ لیا کرو۔ ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا؟ برکت کے لیے دعا نہیں بتائی، برکت کے لیے دعا نہیں فرمائی اس موقع پر۔ یوں برکت کی دعائیں اپنی جگہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا۔ فرمایا لعلکم تفترقون، تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ ظاہر بات ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کھانے کا اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم ہوگا کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی پلیٹ ہو اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر کھائے، کیونکہ جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس برتن میں اتنی زیادہ برکت۔ آپ تو دیکھیں حدیثوں میں روایتوں میں دیکھیں کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جی ہاں، طریقہ یہ تھا۔ یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ، ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں۔ میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو، یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں، جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں،
انکار کرنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، پھر جو ہدایت کی طلب لے کر آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کیوں نہ چاہیں گے؟ تو کہا جی ہماری حیثیت، ہمارا مزاج، ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم ان آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند نہیں کرتے. یہ صہیب، سلمان، بلال، آپ کے فقراء صحابہ، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے مذاکرے کا اور ہمارے لیے بیان کا اور ہمارے جوڑ کا الگ موقع، الگ وقت ہونا چاہیے، ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے عوام الناس سے. فرمایا ٹھیک ہے. کب چاہتے ہو کہ فنا وقت. ٹھیک ہے، ایسا نہیں، آپ لکھ کر دیجئے کہ جب ہم آ کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا. یہ لکھ کر دیجئے. روایت میں ہے کہ لکھا گیا کاغذ پر کہ ہاں یہ وقت ان کے جوڑ کا ہے. ادھر یہ رؤساء مشرکین آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے بات شروع کی کہ اسلام لے آویں. ادھر نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اندھے، نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نابینا صحابی کے آنے سے ناگواری ہوئی، اور اس لیے ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم کسی دوسرے وقت آ جانا، تم تو اپنے ہو، ساتھ ہو، اسلام لا چکے ہو، تمہیں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نابینا کو لائے. کوئی اگر بینا ہوتا وہ اسے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے ہے. لیکن نابینا صحابی، انہیں نہیں معلوم کیا وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے. آپ کی پیشانی بل آ گئے، اللہ تعالی نے اسی پر عبسہ نازل کی. یہ چیزیں قرآنوں کے سمجھنے کی بھی ہیں، اور یہ سارے اصول اور ضابطے امت کی اجتماعیت کے ہیں. ادھر آپ کی پیشانی میں بل آئے اور ادھر عبسہ نازل ہوئی. اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ نبی جی آپ نے کیا کیا؟ جن میں استغنا ہے ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ کی پیشانی میں بل آ گئے. میں اس سارے واقعے سے صرف یہ سمجھاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی سے اجنبی آدمی کو، غیر سے غیر آدمی کو چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح تمہارے درمیان میں رہے، تمہارے درمیان میں رہے. یہاں تک بھی فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ اکبر. کہ تم انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اگر تم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دو ان کو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں. اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دوسری نسبت وہ قوم اور قبیلے کی ہے، ایک نسبت زبان کی ہے، ایک نسبت یہ قوم اور قبیلے کی ہے. فرمایا کہ ان نسبتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں چلے گا. ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک ہونے کے بعد اجنبی نظر سے دیکھیں، وہاں غیروں کو اجنبی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں ہر ایک کو اپنا ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ امت کو جمع کرنا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے بنیادی آپ کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. اس سے
اس سے امت بنی تھی، اس سے امت بنی تھی کہ آپ نے قومیت کی اور زبان کی اور علاقائیت کی، ان تمام اور رنگ کی نسبت سے امت کو نکالا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ عمومیت ہے، وہ عمومیت ہے، تاکہ خیر امت میں عام ہو جائے، خیر امت میں عام ہو جائے۔ دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرا دعوت کی عمومیت، یہ اللہ رب العزت کی غیبی مددوں کے اترنے کا اصل سبب ہے۔ سن رہے دھیان سے یا نہیں؟ کسی اور کام میں مت لگنا، کوئی حرام کام اس مجلس میں نہ ہو، ورنہ محرومی ہوگی سب کی۔ کسی حرام کام میں مت لگنا۔ یہ ملائکہ کے نزول کی اور ملائکہ کے اپنے پروں سے مجمع کو گھیر لینے کی یقینی طور پر مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح حدیثوں پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ کے گھروں میں سے یا کسی بھی جگہ ایمان والے اگر عبادت اور دعوت اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں ان کو۔ یہ ذکر کے مجلسیں ہیں، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کسی گناہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، کہ آپ ہر شخص کی طرف خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ رکھی ہیں۔ کسے کہتے ہیں غیبی نصرت؟ ایسے حالات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ مضامین، واقعات، کتابیں، یہ تو سب مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ ہمیں جو سب سے بنیادی چیز ملی ہے وہ دعوت کے ساتھ ایسے واقعات کا پیش آنا غیب سے، جس سے غیروں کے لیے سوائے اسلام کو قبول کرنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے بنیادی کام انفرادی دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی کو گزرتے ہوئے ایک راستے پر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایک خیر کی بات میں کی رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ توحید اور رسالت، یہ دو دعوتیں ہیں اصل۔ توحید اور رسالت، ان دو چیزوں کی دعوت اصل ہے، اور ان دو چیزوں کی دعوت میں ہی اصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ باقی سارے احکام کی دعوت تو بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید اور رسالت، ان دونوں کی گواہی دینا، ان کی گواہی دلوانا۔